بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محترم ان دنوں مصر میں تھے۔ جو بھی معاملات تھے وہ طے کرنے کے بعد 2 روز تک سلطان محترم واپس اپنے شہر ایران آنے والے تھے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ انہیں مزید یہاں پر رکنا پڑے گا۔ سلطان محترم اس وقت دربار میں موجود تھے، کسی اہم منصوبے پر وزیر کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے کہ تبھی 2 سپاہی بھاگتے ہوئے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان محترم نے ان سپاہیوں کو دیکھا تو ان کے چہرے پر پریشانیاں یہاں تھی۔ سلطان محترم ان بادشاہوں میں سے نہ تھے جو ذرا سی کوتاہیوں پر اپنے ماتحت غلاموں پر ظلم شروع کر دیتے اور انہیں سزائیں دیتے۔ اگر ان کے سپاہی اس قدر بوکلائے ہوئے داخل ہو رہے تھے تو یقیناً کوئی بڑی وجہ تھی۔ سلطان محترم فوراً اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور سپاہیوں کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ سپاہی بوکھلاتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سلطان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد کہنے لگے، سلطان محترم، جان کی امان ہو، لیکن دربار کے باہر 3 لوگ ہیں، خون سے لت پت ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد سلطان محترم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان محترم نے زخمی لوگوں کے بارے میں سنا تو فوراً انہوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ 3 مسافر تھے، اپنے انداز سے وہ دمشق کے رہنے والے لگ رہے تھے۔ چلتے چلتے سلطان محترم کی خدمت میں آئے ایک مسافر کی آنکھ پھوٹ چکی تھی، جبکہ دوسرے کا سر خون سے لت پت تھا۔ بالوں سے خون ٹپک ٹپک کر فرش کو آلودہ کر رہا تھا، جبکہ دوسرا شخص لنگڑا کر چل رہا تھا۔ تینوں چلتے چلتے آئے اور دھاریں مار کر روتے ہوئے سلطان کے قدموں میں گر کے روتے ہوئے کہنے لگے، سلطان، ہمیں معاف فرما دیجئے، خدا را ہماری مدد کیجئے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، نہ جانے مزید ہمیں کیا کچھ دیکھنا پڑے گا، خدا را ہماری مدد کیجئے، ہمیں کوئی ایسا ورد بتائیے، ایسی عبادت بتائیے کہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سلطان محترم نے ان تینوں کو یوں خون سے لت پت دیکھا تو یہ سمجھنے لگے کہ کہیں ان پر کسی نے تشدد تو نہیں کیا۔ ذہن میں سب سے پہلا وسوسہ ہی یہ آیا کہ ہو سکتا ہے یہ تینوں مجرم ہو، قاضی نے ان کو سزا دی ہو، یا پھر بپھڑی ہوئی رعایا نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا ہو۔ سلطان نے انہیں اٹھایا اور جلد از جلد ایک حکیم کو بلوایا تاکہ ان کا جلد از جلد علاج کروایا جا سکے۔ پھر سوال کرنے لگے، بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ گھبرا سے گئے، گھبرا کر روتے ہوئے کہنے لگے، سلطان محترم، سرخ پہاڑی کے دیوتا نے، سرخ پہاڑی کا دیوتا اپنے قوانین کا بڑا سخت ہے، اس نے ہی ہمیں یہ سزا دی ہے۔ سلطان محترم نے جب یہ سنا تو بے ساہتا ان کا دھیان وزیر کی جانب گیا۔ وزیر کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کس دیوتا کی بات کر رہے ہیں۔ اگلے ہی پل ان تینوں لوگوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا تم لوگ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ یہ سن کر وہ تینوں لوگ گھبرانے لگے، کہنے لگے، سلطان محترم، ہم مسلمان ہی ہیں، لیکن مصر کے سرخ پہاڑی پر موجود اس دیوتا کو بھی مانتے ہیں۔ ہم نے غلطی کر دی جو اس پہاڑی پر جانے کا فیصلہ کیا، تبھی تو اس نے ہماری یہ حالت کر دی۔ سلطان محترم ان کی باتیں سن کر کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ ان سے تفصیل پوچھنے لگے تو وہ تینوں پہلے تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ سلطان محترم، دراصل بات یوں ہے کہ ہم تینوں ہی تاجر ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کبھی بھی خود محنت کر کے نہ ہی کاروبار پر محنت کی ہے، بلکہ ہم اپنے علاقے کے بہت ہی بڑے اور شاطر چور ہیں۔ ہم اشیاء کو چوری کر کے پھر یہاں مصر میں لاتے ہیں اور یہاں کے مشہور بازار میں وہ چوری کیا گیا سامان لے کر منافع کماتے ہیں۔ یوں ہمیں جیب سے 1 دینار بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا اور منافع ہماری جیب میں آ جاتا ہے۔ برسوں سے ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ کچھ لوگوں کو ہم پر شک ہو گیا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم مصر کی سرخ پہاڑی سے ہوتے ہوئے راستے سے جائیں گے تاکہ کوئی قافلہ ہم پر شک نہ کر سکے۔ ہم تینوں چھپتے ہوئے اسی راستے سے جا ہی رہے تھے، ہمیں خوف بھی آ رہا تھا کیونکہ اس پہاڑی کو لے کر بہت سے عجیب و غریب قصے سن رکھے تھے۔ یہ بھی سن رکھا تھا کہ یہ پہاڑی ایسی پہاڑی ہے جہاں پر اگر کوئی گناہ گار گزرے تو اسے کوئی نہ کوئی سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ اس پہاڑی کا دیوتا انتہائی سخت گیر ہے۔ ہم لوگ گزر ہی رہے تھے کہ تبھی راستے کے بیچوں بیچ میں پتھروں کی ٹکرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے تو غور نہیں کیا، لیکن جب آواز مزید تیز ہونے لگی اور ہمیں پہاڑ لرزتا ہوا محسوس ہونے لگا تو بے ساہتا ہمارا دھیان آسمان کی جانب اٹھا۔ جیسے ہی سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو عین اسی وقت ہمیں آواز آئی اور وہ دیوتا پھر سے پتھر برسا رہا تھا۔ پہاڑ سے پتھر لرزتے ہوئے آ کر
ہمارے سروں پر اور وجود پر لگنے لگے۔ ہم بھاگنے لگے، لیکن راستہ کٹھن تھا کہ جب تک ہم اپنی جان بچاتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہمارا وجود خون سے لت پت تھا، ہمیں بچا لیجیے۔ ہم جان چکے ہیں کہ جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تب تک اس پہاڑ کا دیوتا ہمیں نہیں بخشے گا۔ سلطان نے جب ان لوگوں کو یوں گر گراتے ہوئے دیکھا اور پھر ان کی بات سنی تو انہیں تعجب ہوا تھا۔ ان لوگوں کو تو سلطان نے حکیم کے سپرد کیا تاکہ ان کا علاج ہو سکے، کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا تھا، چوری کر کے سامان بیچ کر منافع کما رہے تھے، اس لیے اب ان کا ٹھکانہ قید خانہ تھا۔ البتہ سلطان کے دماغ میں یہ بات کھٹکنے لگی تھی۔ انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر یہاں کے لوگوں سے اس پہاڑی کے قریب بسنے والی بستیوں سے پوچھ کر آؤ کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ سلطان کو ان لوگوں کی باتیں تشویش میں مبتلا کر چکی تھی۔ آخر ایسا ممکن بھی کیسے تھا؟ دوپہر سے شام ہو چکی تھی، یہاں تک کہ مغرب کی اذان فضا میں گونجنے لگی تو سلطان محترم مسجد میں چلے گئے۔ سب کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی اور پھر کتنی دیر مسجد میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے رہے۔ سلطان محترم کو خوابوں کی تعبیر بھی پتہ ہوتی تھی، اس لیے لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان سے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیریں پوچھنے لگے۔ سلطان محترم ان سب میں گل مل کر بیٹھے ان کے خوابوں کی تعبیر بتا ہی رہے تھے۔ پھر جب واپس اپنے ٹھکانے پر آئے تو سپاہی بھی معلومات لے کر آ چکے تھے۔ سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت اس کمرے میں سلطان محترم کے علاوہ بس وہ دونوں سپاہی تھے۔ سلطان محترم نے اشارہ کیا، کہنے لگے کہ بتاؤ کیا معلومات اکٹھی کیا ہے تم لوگوں نے؟ اس سرخ پہاڑی کے بارے میں کیا داستان ہے؟ اتنا سننا تھا کہ ایک سپاہی سلطان کے گوش گزار کرنے لگا، کہنے لگا اس پہاڑی کو لے کر لوگوں سے جو بات معلوم ہوئی ہے وہ تو ان تینوں کے کہنے سے بڑی مختلف ہے۔ اب نہ جانے یہ حقیقت ہے یا پھر افواہ، ہم نہیں جانتے، لیکن جب ہم نے اس سرخ پہاڑی کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو لوگ یہی کہنے لگے کہ اس پہاڑی کو لے کر بہت سے راز ایسے ہیں جو کہ اس پہاڑی میں ہی دفن ہے۔ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ پہاڑی کے اوپر جا کر دیکھ سکے کہ آخر سچ کیا ہے، لیکن ہاں یہ بات عام ہو چکی ہے۔ تقریباً پچھلے کئی سالوں سے اس پہاڑ پر ایک سفید رنگ کی گھوڑی آتی ہے جو کہ پہاڑ پر ٹکریں مار کر روتی رہتی ہے۔ وہ سفید رنگ کی گھوڑی عام گھوڑیوں سے خاصی مختلف ہے، لیکن بڑی ہی غسیل مانی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہاڑی پر ٹکریں مار رہی ہو اور تبھی پتھر لرز کر نیچے گرے ہوں، جس سے یہ تینوں اس پہاڑی کے دیوتا کا نام دے رہے تھے۔ یہ سن کر سلطان محترم سوچ میں پڑ گئے۔ پہلے تو سرخ پہاڑی کا دیوتا تھا، لیکن اب سرخ پہاڑی کی دیوتا کی جگہ یہ سفید گھوڑی کہاں سے آ گئی تھی؟ کچھ تو تھا جو سلطان محترم سے ابھی تک مخفی رکھا ہوا تھا۔ سلطان محترم نے ان دونوں سپاہیوں کو بھیج دیا۔ وہ سوچ چکے تھے کہ وہ اب خود جائیں گے اور اپنا بیس بدل کر لوگوں سے سوال جواب کریں گے۔ آخر سفید گھوڑی کا اصل راز کیا ہے؟ اگلے روز صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سلطان محترم نے اپنا خلیہ ایک عام مصری شہری کی طرح بنا لیا اور پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس جانب کو جانے لگے جہاں پر وہ سرخ رنگ کا پہاڑ موجود تھا۔ وہ پہاڑ مکمل طور پر سرخ نہیں تھا، لیکن چٹانی پہاڑ تھا۔ وہاں پر سبزے کی یہاں تک کہ ایک جھاڑی تک کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ اس پہاڑ کی مٹی دور سے دیکھنے میں سرخ لگتی تھی، اس لیے وہ پہاڑی سرخ رنگ کی پہاڑی کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ بہرحال سلطان محترم کو دور سے ہی وہ پہاڑی دکھائی دے رہی تھی جو اپنے آپ میں ایک منفرد پہچان رکھے ہوئی تھی۔ سلطان چلتے ہوئے اس بستی میں آ چکے تھے جس کے بعد وہ پہاڑی سلسلے شروع ہو جاتے۔ سلطان ایک شخص کے پاس جا کر رک گئے جو اپنی دکان کے باہر پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد صاف صفائی کرنے لگا تھا۔ سلطان کو دیکھ کر ان کے پاس چلا آیا، کہنے لگا بتائیے آپ میری دکان سے کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ وہ شخص اپنی دکان سے خشک میوہ جات بیچ رہا تھا۔ سلطان محترم نے اسے 2 دینار دیے اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر خشک میوہ جات نوش فرمانے لگے۔ ساتھ اس سے سوال کرنے لگے کہ بھائی میں نے سنا ہے اس پہاڑ پر کوئی دیوتا رہتا ہے جو ہر گناہ گار کو مزہ چکھا دیتا ہے۔ وہ شخص ہنس پڑا، کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو بس کیا سرائیاں ہیں، یہ تو ہم نے چور چکاروں لٹیروں کو ڈرانے کے لیے ایک کہانی بنا رکھی ہے، کیونکہ مصر کا یہ علاقہ شام کے بے حد قریب ہے اور تجارتی قافلے آتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ چور لٹیرے قافلوں میں گھس آتے ہیں جو ان کو ڈرانے کے لیے یہ کہانی گھڑی گئی ہے۔ وہ سلطان محترم کو ساری کہانی یہ سوچ کر گوش گزار کر رہا تھا کہ سلطان محترم اسے شکل سے انتہائی شریف اور ایماندار لگتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ شخص بھی وہی کہانی بتانے لگا، کہنے لگا کہ یہاں پر کوئی دیوتا تو نہیں رہتا، البتہ ایک گھوڑی ضرور ہے، بالکل دودھ جیسی سفید گھوڑی، دیکھ کر لگتا ہے کہ بس اسے دیکھتی رہیں۔ اندھیری رات ہو پھر بھی وہ گھوڑی
آسمان پر ستاروں کی طرح چمک رہی ہوتی ہے، لیکن وہ گھوڑی ہمیشہ روتی رہتی ہے۔ میں نے اپنے بزرگ سے سنا تھا جو ایک خاص قسم کا پتھر لینے کے لیے اس پہاڑی پر چڑھے تھے، انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ اس گھوڑی کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، جو پہاڑی پر آ کر روتی ہے، ٹکریں مارتی ہے، پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ ہاں، اتفاق سے بعض دفعہ ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے کہ اس پہاڑ پر جانے والے اکثر گناہ گار لوگوں کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور مل کر ہی رہتی ہے۔ اس پہاڑ پر جانے کے سلسلے انتہائی کٹھن اور خطرناک تھے، اس قدر راستوں سے راستے نکلتے تھے کہ اگر کوئی نیا شخص اس پہاڑی سلسلوں میں کھو جاتا تو وہیں پر اس کی راکھ بن جاتی، لیکن وہ واپس پلٹ کر نہیں آ سکتا تھا۔ سلطان محترم بڑے تجسس سے اس شخص کی ہر ایک بات کو سن رہے تھے۔ اسے تو اس پہاڑی کے بارے میں کافی حد تک جانکاری تھی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد سلطان محترم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہدیے کے طور پر کچھ دینار اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، اور پھر مسکرا کر اس پہاڑی کی جانب جانے لگے۔ جتنی معلومات انہیں مل چکی تھی اتنی ہی کافی تھی۔ ذہن میں بار بار وہ سفید رنگ کی گھوڑی گردش کر رہی تھی کہ آخر وہ اس پہاڑی پر آ کر کیوں روتی ہے۔ سلطان محترم اس پہاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے اور سب سے پہلا راستہ جو انہیں اس پہاڑی پر نظر آیا تھا، ان راستوں سے ہوتے ہوئے اوپر چڑھنے لگے۔ یہ بات سوچ کر ایک پل کو انہیں خوف سا بھی محسوس ہوا تھا کہ وہ اس پہاڑی پر بالکل تنہا اور اکیلے ہیں، لیکن یہ سوچ کر انہوں نے خود کو دارس دی تھی کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کا رب ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس وقت ان کے ساتھ ہے۔ سلطان محترم ایک طویل سفر طے کرتے ہوئے ایک جانب کو پہنچ چکے تھے۔ ان کے ساتھ پانی اور خشک خوراک بھی موجود تھی۔ وہ ایک جانب کو بیٹھ کر ایک چٹان کے سائے میں پانی پینے کے بعد خشک پھل نوش فرمانے لگے۔ ابھی وہ کھا ہی رہے تھے کہ جب انہیں گھوڑی کے انہنانے کی آواز آئی۔ گھوڑی کا انہنانا سن کر سلطان کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ گھوڑی یہیں کہیں آس پاس تھی۔ اگر وہ آواز کے تعاقب میں اس مقام پر پہنچ جاتے تو جلدی انہیں وہ حصہ بھی مل جاتا جہاں پر آ کر وہ گھوڑی رویا کرتی تھی۔ سلطان محترم نے جلدی سے اپنے پاس موجود تھیلی میں تمام تر اشیاء رکھیں اور ایک مرتبہ پھر سفر انہوں نے شروع کر دیا۔ جلدی وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں پر انہیں گھوڑی دکھائی دی گئی۔ وہ ایک راستے سے نکل کر آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی منزل کا پہلے سے علم ہو۔ قد کاٹ میں ایک اعلیٰ نظر کی گھوڑی لگ رہی تھی، دودھ جیسی سفید تھی، مٹی کا ایک ذرہ بھی اس کے جسم پر نہ تھا۔ اس کی گردن پر سفید رنگ کے بال تھے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ ایک پل کو اس گھوڑی کو دیکھ کر سلطان مبہوت ہو کر رہ چکے تھے۔ انہیں تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی عام گھوڑی ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کسی ساحر کا بچھایا گیا جال ہے۔ سلطان محترم نے فوراً سر کو جھٹکا اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس گھوڑی کا تعقب کرنے لگے۔ وہ گھوڑی جہاں جہاں جا رہی تھی سلطان محترم اس کے پیچھے ہی جا رہے تھے کہ جب وہ ایک مقام پر جا کر رک گئی۔ ایک دم سے پہاڑی سلسلے رک چکے تھے، وہ ایک ہموار جگہ آ چکی تھی اور ہموار مقام پر جا کر وہ گھوڑی رکی۔ وہاں پر کسی طرح کی چٹان موجود ہی نہیں تھی، بلکہ سرخ رنگ کی مٹی ہی مٹی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑی ایک مقام پر جا کر رکی، آسمان کی جانب منہ کر کے ہنہنانے لگی، جیسے رو رہی ہو، فریاد کر رہی ہو۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے زمین پر ٹکریں مارنا شروع کر دی۔ وہ پوری قوت سے اپنا سر زمین پر مار رہی تھی، کبھی پاؤں جھٹکتی، کبھی سر مارتی، اور یوں اس پہاڑی کی اوپری سطح میں ایک زلزلہ سا آ رہا تھا۔ سلطان محترم ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے جب اچانک کچھ پتھر سرک کر پہاڑ کے نیچے جانے لگے۔ یقیناً ان تین لٹیروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا جو یہ سمجھ رہے تھے تو یہ پہاڑی کے دیوتا کا کمال ہے۔ بہرحال سلطان حیران تھے، آخر یہ گھوڑی یہاں پر کس لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور صرف اسی مقام پر ہی کر رہی تھی یا پھر پورے پہاڑ پر۔ سلطان محترم خاموشی سے کھڑے اس گھوڑی کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد سر کو ٹکرانے کے بعد وہ وہیں ایک جانب کو بیٹھ کر گویا سانس لینے لگے۔ ان کے ماتھے سے خون کی بوندیں ٹپک کر اس کے منہ کو آلودہ کر چکی تھی۔ دکھنے میں وہ کوئی عام گھوڑی نہیں لگ رہی تھی۔ آج تک کوئی بھی سمجھ نہیں پایا تھا اس گھوڑی کا یہ پراسرار واقعہ، آخر کیوں یہ پہاڑ کی اس چوٹی پر آ کر اپنا سر پٹخا کرتی تھی۔ وہ دکاندار سلطان کو مزید یہ بھی بتا رہا تھا کہ ایک بہت بڑا حکیم تھا جو کہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ گھوڑی کس نسل کی ہے، پہاڑ پر آ کر کیا کرتی ہے، کیا کوئی خاص قسم کی خوراک ہے جو اسے پہاڑ پر ملتی ہے، یا پھر اصل ماجرا کیا ہے۔ لیکن جب وہ اس گھوڑی کے تعاقب میں یہاں پر نکلا تھا اور غلطی سے اس نے گھوڑی کے پاس جا کر اسے چھونے کی یا اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی تو اگلے پل وہ گھوڑی غصے سے بپھڑ گئی اور اپنے باری سموں سے اس حکیم کو مارنا شروع کر دیا۔ اور پھر جس حالت میں وہ حکیم بستی میں پڑا ملا
کئی لوگوں کو تو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس حکیم کا سینہ مکمل طور پر کچلا جا چکا تھا، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی دور گری تھی، اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کے کپڑوں سے پہچانا تھا جو کہ اس کے وجود پر جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ عادت اس گھوڑی نے اس کی تھی۔ تبھی اس انجام کے بعد کسی حکیم میں اتنی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ جا کر اس گھوڑی کا مزید مطالعہ کر سکے۔ سلطان محترم خاموشی سے اس گھوڑی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ گھوڑی واپس ان راستوں سے گزر کر جاتی، سلطان محترم پہلے تیز تیز قدم اٹھا کر ان مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے اتر آئے تھے۔ سلطان محترم یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہ گھوڑی جاتی کہاں ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے، کیا وہ اسی پہاڑی پر رہتی ہے یا پھر اپنے کسی اور جگہ پر جاتی ہے۔ سلطان محترم اس پہاڑی کے نیچے کھڑے کتنی دیر انتظار کرتے رہے کہ کب وہ گھوڑی انہیں واپس آتی ہوئی دکھائی دے، لیکن شام ہو چکی تھی، وہ گھوڑی انہیں کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ سلطان کچھ سوچ میں پڑ چکے تھے، ہو نہ ہو کچھ تو ایسا راز ضرور تھا جس کی کھوج لگانا ضروری تھی۔ سلطان نے واپس آ کر اس معاملے کے بارے میں وزیر کو بھی آگاہ کیا۔ وزیر بھی سوچ میں پڑ چکا تھا، کہنے لگا، سلطان ہمیں جلد از جلد واپس ایران جانا چاہیے، وہاں پر ہمارے کئی کام ہیں جو ادھورے پڑے ہیں، سلطنت میں کشیدگی پھیل رہی ہے، رعایا آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ گھوڑی والا معاملہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے جو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس گھوڑی کو خاص قسم کی خوراک اس پہاڑی سے ملتی ہو، یا پھر وہ سرخ رنگ کی مٹی کو سونگھنا یا کھانا اس کی عادت بن چکی ہو۔ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے۔ اس میں سلطان وزیر کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے وزیر کے مشورے کو سراہا ضرور تھا، لیکن یہی فیصلہ کیا کہ وہ ایک مرتبہ پھر اس پہاڑی پر جا کر دیکھیں گے ضرور کہ آخر وہ گھوڑی وہاں پر جاتی کیوں ہے۔ چاہے وہ ایک انسان ہے یا پھر جانور، جو بھی کرتا ہے بے مقصد نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور موجود ہوتا ہے۔ سلطان اگلے روز فجر سے پہلے ہی اپنے ہمراہ اشیاء لے کر چل نکلے تھے۔ آج وہ گھوڑی سے بھی پہلے اس پہاڑی پر پہنچنا چاہتے تھے اور چھپ کر دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہ گھوڑی کتنی دیر رہتی ہے اور واپس کب جاتی ہے۔ سلطان محترم اس پہاڑی پر پہنچ چکے تھے۔ آس پاس نظر دوڑانے کے بعد سلطان نے وہاں پر ایک بڑی چٹان دیکھی۔ چٹان کے پیچھے اتنی جگہ موجود نہ تھی کہ سلطان وہاں پر آرام سے بیٹھ سکتے۔ سلطان نے سب سے پہلے تو اپنے پاس موجود ہتھیار کے ساتھ اس چٹان کو توڑنا شروع کر دیا۔ دھوپ کی شدت اور خشکی سے وہ چٹان چند وار سے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اتنی جگہ بن چکی تھی کہ سلطان وہاں پر چھپ کر بیٹھ جاتے اور وہ گھوڑی سلطان پر دھیان نہ دے سکتی۔ سلطان اپنے ساتھ ایک ایسی جڑی بوٹی لائے تھے کہ اس جڑی بوٹی کا اگر وہ اپنے وجود پر لگا لیتے تو کوئی بھی جانور ان کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر پاتا، گویا انسانی وجود سے آ رہی خوشبو کو محسوس ہی نہ کر پاتا۔ سلطان نے اپنے آپ کو مکمل تیاری کے ساتھ اس چٹان کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس پہاڑی پر انہیں باری سموں کی آواز آنے لگی۔ وہ گھوڑی ہمکار بھی رہی تھی، آگے بھی بڑھ رہی تھی اور ایک مرتبہ پھر اس پہاڑی پر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے، وہ زمین پر ٹکریں مار رہی تھی۔ سلطان نے یہ غور کیا تھا کہ وہ کل جب دیکھ رہے تھے تو زمین سے مٹی بہت کم ہٹی ہوئی تھی، لیکن آج وہاں پر تھوڑا گہرا گڑھا سا بنا ہوا تھا۔ کتنی دیر وہ گھوڑی وہاں پر اپنے سر کو زور زور سے مارتی رہی، یہاں تک کہ اس کے سر سے ایک مرتبہ پھر خون بہنے لگا۔ خون کی لکیر اس گھوڑے کی سفید چہرے کو آلودہ کر چکی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے اسی چٹان کے پاس آ کر بیٹھ گئے جس کے پیچھے سلطان چھپے ہوئے تھے۔ سلطان بڑی مشکل سے خود کو چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ بہرحال وہ اکیلے تھے، اور اس وقت وہ گھوڑی جس قدر خطرناک لگ رہی تھی۔ خاموشی سے سانس روک کر بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ گھوڑی اٹھی اور ایک مرتبہ پھر وہاں سے سر ٹیک کر رونے لگی، پھر رونے کے بعد اس پہاڑی سے اترنے لگی۔ سلطان محترم نے ایک چٹان کی اوٹ میں رک کر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ گھوڑی اپنی دھن میں اس پہاڑی سے اتر رہی تھی، یہاں تک کہ بالکل نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جب سلطان محترم کو یقین ہو گیا کہ اب گھوڑی واپس نہیں پلٹے گی تو سلطان نے ایک گہری سانس خارج کی اور چلتے ہوئے اس مقام پر آگے جہاں پر وہ گھوڑی ٹکریں مارتی تھی اور ٹکریں مار کر اپنے سر سے خون نکالتی تھی، ابھی بھی اس کے سر سے نکلنے والی خون کی بوندیں اس مٹی پر تھیں۔ سلطان نے اپنے پاس موجود ایک نوکیلی چیز کو نکالا جو کہ اس وقت اس مٹی کو کھودنے میں کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ یقیناً اس مقام پر کچھ تو موجود تھا جو گھوڑی کھودنا چاہتی تھی۔ سلطان نے وہاں سے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں سے مٹی کو پہلے بھی کھودا گیا ہو۔ تجسس تھا جو مسلسل دل میں آ رہا تھا، اس مٹی کے نیچے کچھ ایسا ضرور تھا۔ سلطان کو پہلے سے شک تھا
سلطان مٹی کھود رہے تھے اور مسلسل نوکیلی چیز کو زمین میں مار رہے تھے کہ تبھی انہیں وہاں پر کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ جو چیز سلطان نے اپنے سامنے دکھائی دی وہ لکڑی کا صندوق تھا۔ سلطان کو تعجب ہوا تھا، کچھ ہی دیر بعد وہ اس صندوق سے مٹی ہٹا چکے تھے۔ جو چیز انہیں اس صندوق میں دکھائی دی، سلطان کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ اٹھ کر اس صندوق سے دور جا کر کھڑے ہو گئے کیونکہ اس صندوق پر تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ جیسے سلطان نے اس صندوق کو کھولا تو صندوق کھلتے اندر سے دو انتہائی حسین دو چیزیں برآمد ہوئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں یوں لیٹی تھی گویا گہری نیند سو رہی ہوں۔ دونوں نے اپنے ہاتھ اپنے سینوں پر رکھے ہوئے تھے، کس قدر خوبصورت کہ سلطان کو ایک مرتبہ یہ گمان گزرنے لگا کہ یہ سچ میں انسان ہے یا پھر پتلے بنا کر بالکل انسانوں کے ہم شکل یہاں پر دفنائے گئے ہیں۔ سلطان آگے بڑھے۔ لوگوں کا تو کہنا تھا کہ جہاں پر برسوں سے کم بھی اگر وقت گنا جائے تو تقریباً 2 سال کا عرصہ تو گزر ہی چکا تھا، تو کیا تب سے یہ دونوں لڑکیاں جہاں پر دفن تھیں، اگر تو یہ دونوں لڑکیاں یہاں پر دفن تھیں تو ان کی لاشیں خراب کیوں نہیں ہوئی تھیں؟ کئی طرح کے سوالات تھے جو سلطان محترم کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ سلطان ان لڑکیوں کو کتنی دیر دیکھتے رہے جن کی عمریں 25-26 سال سے زیادہ نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے لباس پر تو مٹی کا ایک ذرہ تک موجود نہیں تھا۔ اگر وہ اتنے برسوں سے یہاں پر دفن تھی تو ان کا لباس یقیناً خراب ہو جاتا۔ ان کے وجودوں سے ایک ناقابل یقین سی مہک بھی آ رہی تھی جسے سونگھ کر سلطان محترم کو کچھ احساس ہونے لگا تھا۔ سلطان محترم نے ان دونوں لڑکیوں کو مٹی سے نکالا اور پھر اس مٹی کو دوبارہ سے وہاں پر بالکل ٹھیک کر دیا جیسا کہ وہ پہلے ہموار زمین موجود تھی۔ سلطان محترم نے فی الحال اس صندوق کو گھسیٹ کر راستے میں لایا تھا۔ اس کے بعد سپاہیوں اور وزیر کو اطلاع دی گئی اور پہاڑی اس تابوت کو اٹھا کر اتارا تھا۔ ہر کوئی حیرت سے اس تابوت کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس پہاڑی سے ایسی کون سی قیمتی چیز سلطان کو مل چکی تھی؟ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً ان میں ہیرے جواہرات ہوں گے، لیکن جب دربار میں لا کر اس کو کھولا گیا تو اس میں 2 نوجوان لڑکیاں تھیں جن کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی اور وہ گہری نیند سو رہی تھیں۔ سپاہی اور وزیر یہ منظر دیکھ کر گھبرا چکے تھے۔ کہنے لگے، سلطان محترم یہ کیا؟ یہ دونوں آپ کو کہاں سے ملی؟ انہیں اس تابوت میں کس نے بند کیا؟ سلطان نے وہاں پر جو کچھ دیکھا سب کچھ ان کے گوش گزار کر دیا۔ فوراً حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے جب ان دونوں کا معائنہ کرنا شروع کیا تو یہ بات کھل کر سامنے آ چکی تھی کہ یہ دونوں لڑکیاں مری نہیں ہیں بلکہ سو رہی ہیں۔ ان کے وجود پر ایسی جڑی بوٹیاں لگائی گئی ہیں جس سے ان کا وجود خراب نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی کیڑا ان کے وجود پر حملہ کر پائے گا۔ یہ ایسی جڑی بوٹی ہے انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا پیٹ بھر چکا ہے اور ناف کے ذریعے ہی تمام ضروریات انسان کے وجود میں داخل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بات جان کر سلطان بھی گھبرا چکے تھے۔ جب شاہی طبیب نے بتایا یہ پچھلے کئی برسوں سے اسی تابوت میں موجود ہے، ان کی عمر گویا رک چکی ہے، یہ گہری نیند میں ہے، سب سے پہلے تو فوراً ان کے لباس میں موجود ان جڑی بوٹیوں کو اور جو اشیاء ان کے پاس رکھی گئی تھی ان کو ان سے الگ کر دیا گیا۔ کنیزوں کو بلا کر اسے دلوایا گیا۔ پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب محل کے باہر سے شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ سلطان گھبرا چکے تھے۔ سپاہیوں نے تلواریں نکال لی، لیکن عین اسی وقت ایک کتار کو ہوا میں اڑتی ہوئی وہ گھوڑی اندر داخل ہوئی۔ ہر کوئی گھبرا کر ڈر کر بھاگ رہا تھا۔ ہر ایک کا یہ کہنا تھا سرخ پہاڑی کی گھوڑی یہاں پر آ چکی ہے۔ اس گھوڑی نے یہاں ان دونوں لڑکیوں کی خوشبو محسوس کر لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سلطان پر حملہ کرتی وہ دونوں لڑکیاں ہوش میں آ چکی تھیں۔ ان کی آواز سننی تھی کہ وہ گھوڑی فوراً سلطان سے پیچھے ہٹ کر اس تختے کے پاس گئے جہاں پر وہ دونوں لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ گھوڑی ان کے وجود کو سونگھ رہی تھی، اپنا منہ ان لڑکیوں کے پاس لے کے ہنہنانے لگی جیسے انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد ان لڑکیوں کے وجود میں حرکت ہونے لگی اور وہ دونوں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ انہیں اپنے وجود میں تناؤ سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن گھبرا کر آس پاس دیکھنے لگی، سوال کرنے لگی کہ کون ہیں آپ لوگ؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا ہوا تھا؟ یوں اچانک سے لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا چکی تھی۔ سب سے پہلے تو پینے کے لیے پانی پیش کیا، اس کے بعد تمام تر حقیقت ان کے گوش گزار کی۔ اسے سننے کے بعد وہ تو انتہائی غصے میں دکھائی دینے لگی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو چہرے پر نرمی تھی وہ غصے میں بدل چکی تھی۔ پھر جو حقیقت ان دونوں نے بتائی وہ جان کر دنگ رہ چکے تھے۔ وہ لڑکیاں کہنے لگی کہ ہم مصر کے ہی ایک علاقے کی سردار کی بیٹیاں ہیں۔ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میرا چچا زاد جو کہ انتہائی ظالم تھا چاہتا تھا کہ وہی اس قبیلے کا سردار بنے، کیونکہ لڑکیاں کبھی بھی قبیلے کی سرداری نہیں سنبھال سکتی، آج تک صرف مرد حضرات ہی سنبھالتے آئے ہیں۔ لیکن ہم دونوں بہنوں میں اسے اپنے منصوبے میں کامیاب ہونے نہیں دیا، بلکہ ہم دونوں نے خود اپنے والد کے تخت کو سنبھالا۔ ہم نے اپنے والد کی تعلیمات پر عمل کیا اور انصاف قائم کیا۔
ہم بالکل آپ ہی کی طرح انصاف میں سخت ترین تھیں، یہاں تک کہ ہمارے سامنے گناہ گار ہمارے خاندان کا ہی شخص کیوں نہ ہوتا، ہم اس کا بھی سر در سے جدا کر دیتی، ایک مرتبہ بھی نہ گھبراتے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ہمارے دشمن ہونے لگے، ہمارے اپنے ہی ہمارے پیٹ میں چھرا گھونپ لیا۔ آخری مرتبہ کا منظر بس اتنا یاد ہے کہ میرا وہ چچا زاد ہمارے گھر آیا، ہم سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنی تھیلی سے 2 پھول نکال کر ہمیں پیش کیے تھے۔ وہ پھول دکھنے میں بے حد قیمتی لگ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے ان کی خوشبو ہمارے اندر گئی تو اس کے بعد شاید ہماری آنکھ آج ہی کھلی ہے۔ یہ جان کر تو سلطان محترم انتہائی غصے میں آ کے، جس بستی میں وہ دونوں بہنیں رہتی تھیں، سلطان فوراً اس بستی میں پہنچے۔ وہاں پر قتل و غارت، ظلم و تشدد سب کچھ عام ہو چکا تھا، سریعام شراب نوشی کی جا رہی تھی۔ سلطان نے وہاں پر پہنچ کر ان لڑکیوں کے چچا زاد کو پکڑا جو اپنے سامنے دونوں لڑکیوں کے لوٹ آنے پر گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ سلطان نے سریعام اس شخص کو پھانسی دینے کی سزا سناتی جو اس بستی کے بیچ درخت پر لٹکا کر اس ظالم شخص کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ دونوں بہنیں ایک طویل مدت کے بعد واپس لوٹ آئی تھیں۔ بستی والوں نے جب سردار کی بیٹیوں کو اپنے سامنے دیکھا تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھوڑی ان سردار کی بیٹیوں کی وفادار گھوڑی تھی۔ جس وقت ان کو پھول سنگایا گیا، پھر تابوت میں بند کر کے جڑی بوٹیاں لگا کر پہاڑی پر دفن کیا گیا، وہ تمام تر معاملے سے آگاہی دی تھی، لیکن اس وقت وہ زنجیروں سے بندھی تھی، اس وجہ سے کچھ نہ کر پائے۔ جب ان لڑکیوں نے چچا زاد نے سردار کا تخت سنبھالا تو اس گھوڑی کو بھی یوں ہی ویران میں چھوڑ دیا، لیکن وہ گھوڑی اس قدر وفادار تھی کہ روز اس پہاڑ پر جاتی اور اپنے سر سے اور سموں سے مٹی کھودنے کی کوشش کرتی، اور آج بھی لاہر وہ کامیاب ہو ہی چکی تھی۔ سلطان مطمئن ہو چکے تھے اور یوں اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کے بعد وہ اگلے ہی روز مصر سے واپس ایران کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ دوستوں، روزانہ سلطان کی ایک نئی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔